النجم إذا غوى. وقال جل وعلا في موضع آخر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے ماہانہ ہر مہینے کے 4 خطبات کی ترتیب رکھی تھی کہ مہینے کا پہلا جمعہ عقائد کے حوالے سے، دوسرا عبادات کے تعلق سے، اور تیسرا معاملات لین دین کے حوالے سے ہوا کرے گا. اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کا جمعہ معاملات کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہمارے عقیدے کے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادات بھی مکمل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے دنیوی معاملات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے. ہم سیکولرزم کے داعی نہیں ہیں، نہ دین اسلام نے کوئی اس طرح کا طریقہ بتایا ہے کہ عقائد و عبادات بندے کے انفرادی معاملات ہیں، اس کو معاشرت سے، سیاست سے اور تہذیب و ثقافت سے الگ رکھا جائے، بلکہ ایک انفرادی مسلمان اپنے اندر عقیدے کی، عبادات کی اور معاملات کی وہ تمام خوبیاں جس کی اسلام نے انہیں تعلیم دی ہے اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کے اندر ہونی چاہیے. اور اسی طرح فرد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. جب افراد کی تربیت ہوتی ہے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، پھر پورے معاشرے کے اندر وہی اسلامی عقائد رواج پانے چاہیے، وہی عبادات کا شوق رواج پانا چاہیے، اور وہی حلال و حرام کے ضابطے رواج پانے چاہیے جن کو قرآن و سنت نے اور دین اسلام نے پہلے سے طے کر رکھا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ای الکسب اطیب عند اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کمائی اور رزق سب سے طیب اور پاک ہے؟ ای الکسب اطیب عند اللہ، کون سا کسب، کون سی کمائی، کون سا رزق
کون سی معاش سب سے زیادہ طیب، طاہر، پاکیزہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، سب سے پاکیزہ رزق جو بندہ اپنے جسم میں ڈالتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو کھلاتا ہے، سب سے پاکیزہ رزق بندے کی ہاتھ کی کمائی ہے، ہاتھ کی محنت ہے. عمل الرجل بیدہ، بندہ اپنے ہاتھ کی کر کے کھائے، محنت کر کے کھائے. الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے. اور یہ ہاتھ کی کما کے کھانا، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے، یہ تو انبیاء کی سنت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام لا يأكل إلا من عمل يده. اللہ کے نبی پیارے جناب داود علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنے ہاتھ کی محنت کا کھانا کھایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف داود علیہ السلام کی مثال کیوں دی ہے؟ کیا باقی انبیاء اپنے ہاتھ کی کما کے نہیں کھاتے تھے؟ آپ نے غور نہیں کیا. داود علیہ السلام ایک بادشاہ تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مملکت کے ایمپرر تھے، بادشاہ تھے، کنگ تھے. بادشاہ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اس کے سامنے تو خادمائیں ہیں، محلات ہیں، سونے چاندی زیورات کے ڈھیر لگے ہوئے. اور داود علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. اسلحہ، ہتھیار، تیر و تفنگ، تلوار بناتے تھے. سب سے بہترین اور پاکیزہ رزق بندے کے ہاتھ کی کمائی ہے. اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام ایک ایمپائر کے ایمپرر، کنگ، بادشاہ ہونے کے باوجود، ملک ہونے کے باوجود، جب بھی روٹی کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی محنت کی کر کے کھاتے تھے، جن کو محنت مزدوری کی ضرورت نہیں تھی. ان نبی اللہ داود علیہ السلام لا یاکل الا من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کر کے کھاتے تھے، محنت کرتے تھے، اس سے روٹی کماتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود. یہ انبیاء کی سنت ہے. داود علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی کی سنت ہے علیہ الصلاۃ والسلام. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا پاکیزہ ترین رزق، ایک ہے بندہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کی کرتا ہے، محنت ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی اس کی دستکاری کرتا ہے، ہاتھ کی کوئی چیز بناتا ہے، کرتا ہے محنت. دوسرا آپ نے فرمایا وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، ہر حلال اور جائز تجارت سب سے بہترین اور پاکیزہ رزق کا ذریعہ ہے. وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، ہر حلال، جائز اور پاکیزہ تجارت، ہاتھ کی کمائی، اس کے بعد تجارت، جائز حلال تجارت، یہ پاکیزہ رزق ہے. اور تجارت کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر بہت سارے اس کی ترغیبات موجود ہیں کہ تجارت کرو. تجارت کے اندر برکت ہے، تجارت کے اندر بڑھوتری ہے. تجارت صرف ایک بندے کو نہیں چلاتی، تجارت سینکڑوں لوگوں کو، ملازمین کو، سارے ایک معاشرے کو تجارت چلاتی ہے. ایسے واسطے نوکری کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، صرف جمعہ ہی نوکری کہاں ہے بس، ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت سمجھ کے. میں نوکری ایک بندہ پاڑ دی، خاندان پاڑ دی، تے تجارت 100 خاندان پاڑ دی. گل سمجھے؟ نوکری کر کے بندہ جناب ایئر فورس کا چیف ایئر فورس بھی بن جائے، 5 لاکھ روپیہ دی تنخواہ ہوئے، باقی ٹی اے نکال کے، تو انہیں نوکری کی تھی 40 سال 20 سال، جب ریٹائرمنٹ ہوگا تو باقی اولاد کیا کرے گی؟ تجارت کی ایک امپائر کھڑی کر دی، نسلیں اگر وہ اجاڑے نہ ہوں، اس کو نالائق نہ ہوں، حرام کاری میں نہ پڑ جائیں، عیاشی میں نہ پڑ جائیں، دادا پر دادا محنت کر گیا، اس کے بعد 10 نسلیں کھا سکتی ہیں اگر حلال کی کھائیں. لیکن نوکری ایک بندہ ایک خاندان پال سکتی ہے. ٹھیک ہے، نوکری کرنا یہ نہیں کہ ناجائز ہے، صحابہ نے نوکری کی ہے،
لیکن نوکری بڑھوتری نہیں ہے اس میں، اور اس میں پھر ماتحتی آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی محنت، مزدوری، یہ سب سے بہترین رزق ہے، اور اس کے بعد تجارت، جو حلال تجارت، خرید و فروخت، لین دین بندہ کرتا ہے، تاجر آدمی کی حلال اور جائز تجارت، یہ اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ رزق ہے، ذریعہ معاش ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ ایک مسلمان اور اچھے تاجر کی کچھ صفات ہونی چاہیے۔ آج کے خطبہ کے اندر میں وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان نیک اچھے تاجر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خصوصیت ایک کامیاب تاجر کی، کامیاب مسلمان تاجر کی، کہ وہ اپنی تجارت، معیشت، معاملات، دنیا کمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائے۔ سب سے پہلی خوبی ایک مسلمان نیک فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تاجر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تجارت کرنا، لین دین کرنا، پیسہ کمانا، بازاروں میں بیٹھنا، مارکیٹنگ، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض سے غافل نہیں کرتی ہے۔ یہ اس کی پہلی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 37 اور 38 ہے سورہ نور کی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ جنہیں تجارت کرنا، سوداگری کرنا، خرید و فروخت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا ہے، کہ تجارت میں چلے گئے، لین دین میں چلے گئے، مارکیٹنگ میں چلے گئے، نماز ضائع ہے، اللہ کا ذکر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے فرائض کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، صرف دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے۔ نہیں، مسلمان تاجر ایسے نہیں کرتا۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی دنیا داری کی کمائی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا؟ زکوٰۃ تو سال کے بعد ہے بھائی، زکوٰۃ کا تعلق براہ راست محنت سے کمائے ہوئے مال کے ساتھ ہے۔ سارا سال بندے نے محنت کر کے مال کمایا، اور اس میں سے 40واں حصہ 2.5% دیتے ہوئے بندے کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب بندے کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور بندہ سمجھتا ہے کہ مال سارا ہی میرا ہے، میں نے اپنی سیانت اور اپنی سمجھداری سے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں نعوذ باللہ کوئی کمال نہیں ہے، تو پھر بندے کو 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے دیتے ہوئے بھی بندے کو اس کا دل اس وقت بھی بجھتا ہے کہ 2.5% 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے اس حق میں دے دوں، یہ کیسے؟ میں نے محنت کر کے کمایا ہے۔ تو تجارت، خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی، ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور مال کی تجارت میں سے زکوٰۃ دینے سے اس کو غافل نہیں کرتی۔ اور ایک مسلمان تاجر یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ہر وقت اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پھر جائیں گے، پتھرا جائیں گے، اس دن کی گرمی سے، اس دن کی شدت سے، اس دن کے عذاب سے، اس دن کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل پھر جائیں گے، اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ مسلمان تاجر کی خوبی ہے، اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے اس کے اندر، اور جب آخرت کا خوف نہ ہو بندے کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، حق اور باطل، اس کی تمیز کرنے کے لیے صرف اور صرف بندے کے اندر احتساب نفسی ہونا چاہیے، آخرت کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، وہ بندہ کبھی بھی حلال حرام میں، اچھے برے میں، نیک بد کے اندر، حق اور باطل کے اندر، جائز ناجائز کے اندر، اور ظلم اور انصاف کے اندر کبھی فرق نہیں کر سکتا جس کے اندر آخرت کا ڈر موجود نہیں ہے۔ ہم کسی کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ خاندانی شرافت ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو ڈر ہو سکتا ہے کہ بھئی کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، میں اس مظلوم پہ ظلم کیوں کروں؟
جس کو یہ ڈر ہی نہیں ہے، خاندانی شرافت بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے اور اللہ کا ڈر بھی موجود نہیں ہے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جو آئے ذبح کر دو، حلال کر دو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ لوگ جن کو تجارت کرنا اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتا، اور وہ قیامت کے دن سے جس دن دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گے اس دن سے ڈرتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا انہیں اچھا بدلہ دے قیامت کے دن۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور یہ مسلمان تاجر یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہم نے کیا اللہ وہ بھی دے، اور اس سے بڑھا کر اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ اجر ہمیں قیامت کے دن عطا کرے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وہ لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، محنت ہم نے کرنی ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، دوسری خوبی ایک مسلمان تاجر کی کہ وہ محنت کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہتا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے لہٰذا میں باہر نکلوں نہیں، محنت کروں نہیں، کام تلاش نہیں کروں، بے روزگاری ہو گئی، مہنگائی بہت بڑھ گئی، رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، فیس بک بھری ہوئی ہے، مہنگائی مار گئی، کام کرن جانا نہیں، مہنگائی مار گئی۔ میرے دوست ہیں جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہی خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگوں کا تو یہ حال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حال پہ رحم کرے، ظاہر ہے لوگوں کے حالات تنگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے ہمارے ملک پر اور سب لوگوں پر، پوری دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہیں۔ اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سائڈ تو گل کرنا، کرونا جیسے مطلب جو معاملات ہیں اس نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا، لوگوں کا کوئی بھلا کیا یا نہیں کیا، دنیا پوری کی معیشت کو ڈبویا انہوں نے، جو پوری دنیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب سے یہ ورلڈ بینک بنا، پوری دنیا پچھلے تقریباً 80 سالوں کے اندر پوری دنیا بڑے مالیاتی اداروں کی جو 80 سال کے اندر مقروض ہوئی تھی، ایک سال کے اندر اتنی پوری دنیا 2020-21 کے سال کے اندر ان عالمی مالیاتی اداروں کی صرف ایک سال کے اندر پوری دنیا اتنی مقروض ہو چکی ہے جو پچھلے 80 سال کے اندر ہوئی تھی۔ باقی کرونا دی کہانی تو انہیں سمجھ آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بیماری پہ بات نہیں کر رہا، میئرز پہ بات کر رہا ہوں، جو آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، جو آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ بیماری وہ ڈاکٹر بتائے گا، حکیم بتائے گا، طبیب بتائے گا بیماری کیسی ہے، وائرس ہے نہیں ہے، ویکسین کیسی ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ بیماری آئی اور اس پہ جو آپ نے میئرز لیے، جو آپ نے لاک ڈاؤنز کیے، جو آپ نے پابندیاں لگائیں اور آج تک ہیں، اس کے معیشت کتنی سکڑی کہ 80 سال کے اندر پوری دنیا امریکہ سمیت عالمی مالیاتی ورلڈ بینک وغیرہ ان کے جتنے مقروض تھے پچھلے 80 سال کے اندر پوری دنیا، آج ایک سال کے اندر ان 80 سالوں جتنی مقروض دنیا ہو چکی ہے۔ جو قرضہ پوری دنیا نے 80 سال میں لیا وہ ایک سال کے اندر لیا ہے مالیاتی اداروں سے۔ باقی کہانی تواڈے سامنے، تسی میرے نال چوکھے سے آنے۔ دوسری خوبی کہ بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ قاعدہ اور قانون بتا رہے ہیں، اس میں مسلم و کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، چاہے آخرت کی بات ہو چاہے دنیا کی بات ہو، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، مسلمان تاجر، مسلمان کمانے والا، مسلمان معاش کا تلاش کرنے والا، اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہتا۔ اور اس کے لیے وہ حدیث بھی یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا کریں جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ اور پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ پوٹے اور ان کے پیٹ بھر کے بیچتا ہے دوبارہ گھونسلوں کی طرف۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ پرندے جب رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی پکی نوکری کہیں نہیں لگی ہوتی
کہ گھر سے نکلنا ہے، ٹائی لگانی ہے، کوٹ پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے اور جا کے آفس کے اندر داخل ہو جانا ہے، 8 گھنٹے کام کرنا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں آ جانا ہے۔ پرندوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ یا اڈے پہ جا کے گاڑی لگانی ہے، سواری آئے گی، بٹھا کے نکل جائیں گے، یا دکان جا کے کھولنی ہے، گاہک آنے لگ جائیں گے، لوگوں کی ضرورت ہے، روزانہ لوگوں نے ماپ لینا ہے۔ نہیں، پرندوں کے اندر اتنی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، غور کریں اس کو، ذرا سوچیں کتنی گہرائی ہے۔ اللہ پر رزق تلاش کرنے کے حوالے سے ایسا توکل کرو جیسا توکل پرندے کرتے ہیں۔ جب پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس نکل جانا ہے رب کے توکل پہ۔ نکلیں گے، اڑیں گے، پھڑ پھڑائیں گے، نیچے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں دانہ نظر آیا، آج 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر یہاں بھی نہیں ملا، اور لمبے چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں تو ملے گا۔ لیکن جب صبح کو نکلتے ہیں پرندے تو پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو نکلتے ہیں رب پیٹ بھر کے بھیجتا ہے۔ ایک بات تو ہوگی، توکل کرو، رزق اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا، نکلو۔ پرندوں کی مثال میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نکلو، یہ نہیں فرمایا کہ پرندے اپنے گھونسلے کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور رزق کی ادھر ہی بارش ہونی شروع ہو جاتی۔ اللہ ادھر بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دنیا کو اسباب کے تحت رکھا ہے۔ یہ دنیا اسباب ہے، لہٰذا پرندے سبب اختیار کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، پڑپڑاتے ہیں، اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے لیے بندوبست فرما دیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی وہ آیت بھی جوڑ لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پرندوں کی بات کر رہے ہیں، بندو تم بھی اس بات پہ غور کرو، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اسے رزق دے گا جہاں کبھی اس نے رزق کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ مجھے یہاں سے روزی مل جائے گی، مجھے یہاں سے روزی، بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس چیز کے اندر بھی مجھے اتنی پروفٹ ہو جائے گی۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، اور اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں بندے نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تیسری خوبی، مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، باطل طریقے سے دوسروں کا مال نہیں کھانا، حلال تجارت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کے مال حلال طریقے سے کھاؤ۔ حلال طریقے سے کوئی آپ کو تحفہ دے دے، حلال طریقہ ہے۔ آپ نے اس کو کوئی چیز بیچی ہے، وہ اس کا آپ کو صلہ اور عوض اس کی قیمت دیتا ہے، حلال طریقہ ہے۔ آپ اس سے کوئی چیز خرید کے لیتے ہیں، حلال طریقہ ہے۔ کوئی تحفہ دیتا ہے، حلال طریقہ ہے۔ فقیر پہ کچھ صدقہ کرتا ہے، حلال طریقہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حرام کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دھوکہ دہی کے ساتھ مال کمانا، سود کے ساتھ مال کمانا، جوئے کے ساتھ مال کمانا، بیع الغرر کے ساتھ مال کمانا، اور جھوٹ بول کر مال کمانا، امانت میں خیانت کر کے مال کمانا۔ باطل طریقے سے مال نہیں کھاؤ۔ مسلمان تاجر، مسلمان کمانے والا، ایک مسلمان معاش کو تلاش کرنے والا اپنی تمام تجارت اور لین دین اور معاش کو حلال پر رکھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی خوبی کہ مسلمان تاجر شبہات سے بچتا ہے، شبہات سے بچتا ہے کہ ایک چیز حلال ہونا اس کا یقینی ہے کہ یہ حلال ہے، اور دوسری چیز کا حرام ہونا یقینی ہے کہ یہ حرام ہے۔ بار بار مثال، گائے کا گوشت حلال ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ کوئی اس کے پاس کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جامعہ اشرفیہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، جامعہ بنوری ٹون سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ گائے کا گوشت حلال ہے اگر ذبح کی گئی ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، دیٹس آل۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، شبہ والے ہیں، شک و شبہ والے ہیں، جن کا حلال ہونا واضح نہیں یا حرام ہونا بھی واضح نہیں، یعنی ان کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا اور حلال بھی یقینی طور پر نہیں کہا جاتا۔ اس کی کچھ صفات دیکھیں تو ان میں حرام والی صفات پائی جاتی ہیں،
کچھ قاعدے دیکھیں تو اس میں حرام والی حلال والی خصوصیات نظر آتی ہیں عام کامن آدمی کو. باقی جو مفتی ہیں، شیوخ ہیں، علماء ہیں، جہابذہ ہیں، ظاہر ہے وہ تو اجتہاد سے قرآن و سنت پہ غور کر کے اس کا فیصلہ دے دیں گے نا کہ یہ قرآن و سنت کے قاعدوں کے مطابق حلال بنتا ہے یا حرام بنتا ہے. کامن مین کی بات ہو رہی ہے. حلال ہونا واضح نہیں ہوتا، حرام ہونا واضح نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ شبہ والی چیز سے، شک والی چیز سے، دل کے اندر کھٹکا پیدا کرنے والی چیز سے بچ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا استبرأ لدینہ وعرضہ، اس بندے نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا. اس نے کہا 100% حلال کو استعمال کروں گا، 100% حرام سے بچوں گا. جو درمیان کے اندر چیزیں ہیں شبہ والی، اس کے اندر میں پڑھوں گا نہیں، میں یہ کام کرتا ہی نہیں. ہوگا مولوی صاحب حلال ہوگا، میں نہیں کرتا، میں یہ کروں گا، میں گائے کا گوشت کھاؤں گا، دوسرا میں کھاتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو 100% حلال ہے اس کو میں استعمال کروں گا، جو 100% حرام ہے اس سے بچوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شبہ والا کام ہے اس سے بھی بچوں گا. نبی پاک نے فرمایا جو شبہ والے کام سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ومن وقع فی الشبہات یوشک ان یقع فی الحرام، جو بندہ شبہ والے کام میں واقع ہو گیا یہ اندازہ لگا کہ بھائی شبہ ہے، کوئی حرام ہونے کی دلیل تو نہیں ہے، شک والے کام میں واقع ہو گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ وہ بندہ حرام میں واقع ہو جائے گا، حرام میں گر جائے گا. لہذا حرام کے قریب نہیں جانا اور شبہ والے کام کے قریب بھی نہیں جانا. جو کام 100% آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک لگتا ہے، تسلی ہوتی ہے، وہ کام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. یہ ہر قاعدہ، ہر شبہ والی چیز کے اندر یہ قاعدہ ڈال لو. پوچھا گیا گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، تیرے دل میں چور پیدا کرے. یہ دل ہے نا، دل یہ سب سے بڑا مفتی ہے. یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے. جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے اور تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہیں، تو جس کے بارے میں تیرا دل کھٹکا پیدا کر رہا ہے اور تجھے یہ ڈر ہے لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو وہ کام گناہ ہے، اس کام کو چھوڑ دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا کہ تیرے سینے کے اندر ایک مفتی موجود ہے، تجھے کس سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. شبہ والے کام میں دل کے مفتی سے پوچھ، دل میں کھٹکا پیدا کرتا چھوڑ دے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک کمپنی آئی، ہم سے لوگوں نے پوچھا، بحث و مباحثے کیے، جو معاملات. یہ B4U کمپنی کہتے ہیں جی اس طرح ہے، پیرامڈ سٹائل ہے، کام کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں، فلاں فلاں فلاں، تصویریں لا کے ARY کے اندر خبریں چل رہی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ. میں کہا سرکار اے ڈبل شاہ جی، میں کاروبار کو جانتا نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ ملا بندہ ہوں، میں کاروبار کو جانتا نہیں ہوں. میں جب دیکھا نا اس طرح کر کے، میں نے کہا سرکار ہے ڈبل شاہ ہے. سمجھدار بندوں کو میں نے کہا ڈبل شاہ ہے، بچ جاؤ. کہا نہیں جی تو آپ کو کیا پتہ ہے فلاں، پھر فتوے لے کے اٹھا فلاں دارالعلوم کا فتویٰ فلاں. میں کہا ٹھیک ہے کرو، جا کے موجاں کرو، میں کراں گا تہاڈا نقصان نہ ہوئے. جی ہو گیا تو میں کہا پھر میں بھی اتھے ہی ہاں، جب میں زندہ رہا تو پھر ایک باری میرے نال ملاقات آ کے کر لیو. پھر میں نے SCCP کا ان کو نکال کے دیا. SCCP نے ڈکلیریشن دی 2019 کے اندر کہ B4U جیسی جتنی بھی کمپنیاں جو لوگوں سے پیرامڈ سٹائل پہ کام کرواتی، انویسٹمنٹ کرواتی ہیں، یہ پاکستان کا SCCP کا ادارہ ان کو رجسٹرڈ نہیں مانتا، ان کے ساتھ عوام الناس کاروبار نہ کرے، یہ فیک ہے. لوگوں نے کیا، 6 مہینے سال ہو گئے نے، اکاؤنٹاں 50-50 لاکھ پا کے ہوں سوچتے پے نے نہیں بحال ہونے والے نے اکاؤنٹ، کیس پہ چلتا ہے. وہ 15 ارب روپے کا سکیم نکلا ہے. میں ایک پیش گوئی کیتی ہے، جمعے دا مزاج نہیں ہے گا یہو جی گل کرنا، لیکن میں بھی ایک جھٹکا بندہ. میں کہ پاکستانی قوم یا کوئی بھی دنیا کے لوگ 1 کروڑ سال تک، کتنا اے میرا قول زرعی ہے، کہتے ہیں اقوال زرعی، میرا قول 1 کروڑ سال تک جب تک لوگوں کے اندر ہرس موجود ہے، بغیر محنت کے اندر بد محنت لوگ راتوں رات امیر ہونے کا اور اپنی تلی کے اوپر سرسوں جمانے کا جب تک تصور موجود ہے، اللہ کی قسم B4U آج ڈوب جائے
کل کو پھر بار B4U آئے گی، پھر ڈبل شاہ آئے گا، یہ لوگ اسی طرح اس سے لوٹتے رہیں گے۔ جو ڈبل شاہ سے لوٹے تھے وہی B4U سے لوٹے ہیں۔ B4U بند ہو جائے گی، 2 سال ماتم کریں گے، 2 سال بعد کوئی B4-5 آ جائے گی، پھر یہ وہی لوگ جو 50 لاکھ وہاں کمایا تھا یہاں پھر کریں گے۔ کیوں؟ محنت کی عادت نہیں ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، شبے والے کام میں پڑنا چاہتے ہیں، بتا رہے ہیں جائز نہیں ہے، شبے والا کام ہے۔ آخر میں نے ان سب بھائیوں کو کہا، میں نے کہا چھوڑ دو ساری دلیلیں یار، اس کام میں شبہ تو موجود ہے نا، تو نبی پاک کی حدیث سنائی کہ شبے والے کام سے بچ جاؤ، پھر کر لیا۔ چلو جس کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے سمجھ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تاجر بندہ صدقہ خیرات زیادہ کرے۔ ہر بندے کو تجارت صدقہ کرنا چاہیے، تاجروں کو صدقہ زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گئے، تاجر بیٹھے ہوئے تھے دکانیں لگا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں، ان البیع یحضرہ اللغو والحلف فشوبوہ بالصدقہ۔ جامع ترمذی سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، تجارت کے وقت لین دین کے اندر بندہ بعض اوقات مبالغے کے اندر آ کے جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، کبھی منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی لغو بات نکل جاتی ہے، کبھی بندے سے کوئی کسی قسم کی اسی بات ہو جاتی ہے، امانت میں خیانت، جھوٹ، کبھی سودا بیچنے کے لیے لالچ کے اندر آ کے بندہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، لہٰذا وہ جو تمہاری تجارت میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو منع ہوتی ہیں، تو تمہارا وہ مال ناپاک ہوتا جاتا ہے، اس میں امیزش ہوتی جاتی ہے، لہٰذا اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کرو؟ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ، اس کو صدقے کے ساتھ دھو دو، صدقے کے ساتھ پاک کرو۔ جو سارا دن بازار میں بیٹھ کے بس بندے کی نظر بھٹکتی ہے، بندے کی زبان بھٹکتی ہے، زبان سے کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے، کوئی جھوٹی قسمیں اٹھا دیتا ہے، کوئی غلط ریٹ بتا دیتا ہے، کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے، بعض اوقات لالچ میں آ کے بندے کو بعض میں سوچتا ہے وہ بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا، ایک اچھا مسلمان تاجر ہوتا ہے، لیکن انسان ہوتے کے ناطے بازار کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ صدقے کے ساتھ اس کو دھو دو، صدقہ کثرت سے کرو۔ تو مسلمان تاجر صدقہ کرتا ہے۔ مسلمان تاجر کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اور بالکل جس بندے کے پاس کوئی گنجائش نہ رہے آپ کے مال دینا ہو تو وہ بندہ مسلمان تاجر اس کو اپنا قرضہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا، جو بندہ کسی تنگ دست آدمی کو جس سے اس نے قرضہ لینا تھا اس کو مہلت دیتا ہے یا پھر اس کو معافی کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظلہ اللہ یوم القیامت فی ظلہ، اس مسلمان تاجر کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن رب کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ جو تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، وہ دے پیچھے اٹھائی گیرے نہیں بھیجتا، اٹھائی گیرے اس کے پیچھے نہیں بھیجتا، جاؤ نا جناب فلاں صاحب اور فلاں صاحب ہیں، جا کے جناب تری بور کٹ کے، ہاں بھائی پیسے دینے نے تو کہ نہیں دینے، چوئی صاحب دے، چوئی صاحب بیٹھے نے شریف آدمی ہیں، بیٹھے نے وہ پیچھے بھیجے نے بدماش، کس طرح دے انہوں کام دیتے ہیں اسی۔ ہاں جو آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جان بوجھ کے نہیں دیتا، کاروبار بھی ہے تو ٹھیک ہے، انہوں 2-4 سنانیاں جائز ہے، لیکن جو بندہ تنگ دست ہو گیا، آپ کو پتہ ہے فٹ پاتھ پہ آ گیا تنگ دست ہو گیا ہے، پہلی بات یہ ہے مہلت دے اس کو، اللہ آسمان کل قیامت کے دن سایہ دے گا تمہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معافی کر دیتا ہے اس کی کیا بات ہے؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر ایک بندہ لایا جائے گا، جب وہ بندہ مرنے لگا، وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اس کو سمجھ آتی تھی کہ میں نے زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کی، گناہگار تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرنے لگا اس نے کہا میرے بیٹو جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا۔
جب جلا کے میری راکھ بن جائے، میری راکھ کو دریا کے اندر بہا دینا، کچھ کو پہاڑوں کے اندر، کچھ کو صحرا کے اندر، کچھ کو جنگلوں کے اندر گم کر کے آ جانا۔ جب ایسے ہو گیا، وہ بندہ مر گیا، بیٹوں نے جلا دیا، کچھ راکھ کو دریا میں بہا دیا، کچھ کو پہاڑوں میں بہا دیا، کچھ کو جنگلات کے اندر پھینک کے آ گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو اٹھائیں گے، دریا کو کہیں گے میری امانت کو واپس کر، جنگلات کو کہیں گے میری امانت کو واپس کر، صحرا سے اس کی راکھ کو جمع کر کے بندے کو سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے بتا بندے تیرا میرے بارے میں کیا گمان تھا کہ میں تجھے جمع نہیں کر سکوں گا، تجھے اٹھا نہیں سکوں گا، تیری بکھری ہوئی راکھ کو میں اکٹھا نہیں کر سکوں گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرا ایسا گمان نہیں تھا، میرا گمان یہ تھا کہ تو مجھے جمع کر لے گا، پھر تو نے ایسا کیوں کیا کہ تو نے دفن ہونے کی بجائے مختلف جگہ پہ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں ڈر گیا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا تیرے سامنے۔ اس نے کہا کہ تو نے کوئی نیکی، اس نے کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی، میری زندگی بدی کے اندر گزر گئی۔ کہا یاد کر تیری کوئی نیکی۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، ایک نیکی میری ہے، وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا تھا، مال کماتا تھا، مالدار آدمی تھا، میرے ملازم تھے، منشی تھے۔ جو بندہ تنگ دست ہوتا تھا میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، اپنے ملازموں کو کہتا اس کو مہلت، ڈیل دیتے جاؤ، آج کا وعدہ ہے کل دے دینا، کل کا وعدہ ہے اگلے مہینے دے دینا، مہلت دیتا جاتا تھا۔ اور جو بندہ بالکل فقیر ہو جاتا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا، میں اس کو سارے کا سارا اپنا قرض معافی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیں گے، معاف فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور خوبی مسلمان تجارت کی، جو کہ دکانوں کے پیچھے، دکانوں کے اوپر اس کا الٹ لکھا ہوتا ہے، خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ نے نبی پاک کی حدیث نہیں پڑھی؟ کیوں تبدیل نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلما اقالہ اللہ یوم القیامت، جو بندہ مسلمان بھائی سے اس نے خریدا ہوا مال لے گیا اور آ کے واپس کرتا ہے، اس کا خریدا ہوا مال واپس لے لے، کل قیامت کے دن اس تاجر کے اللہ تعالیٰ گناہ واپس لے لے گا۔ یہ حدیث نہیں پڑھی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کیوں واپس نہیں ہوگا؟ ہاں یہ بات بتا، شرعی طور پر جب بیع ہو گئی، تجارت ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، فرض نہیں ہے آپ پر، فضیلت بہت زیادہ ہے، لہذا دکان پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی نہیں لینا چاہتے، اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جب اس کی جس طرح سیل ٹوٹ جاتی ہے چیز کی، تو ظاہر ہے آپ نہیں لے سکتے، اس کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ لیکن جو چیز صحیح سلامت جیسے گی ویسے ہی آ گیا تو اس کو آپ کیوں نہ لیں؟ احسان کریں، مال خریدا ہوا مال واپس کرنا اور اس کو تبدیل کرنا یہ احسان کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ مسلمان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ وہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان تاجر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اور مسلمان تجارت جو ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ کا مال لے کر گئے اور میسرہ نے آ کے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی تاجروں سے جو شام گئے تھے مال لے کر، ان سے جلدی واپس آ گئے، جلدی مال بیچ کے آ گئے، زیادہ نفع کما کے لائے۔ میسرہ نے آ کے سیدہ خدیجہ کو بتایا، انہوں نے پوچھا کیسے ہو گیا؟ پہلے بھی بہت زیادہ تاجروں کو میں نے مال دے کے بھیجا، ان سے زیادہ ماہر تاجر، ان سے زیادہ تجربہ کار، نہ اتنا نفع لے کے آئے نہ اتنی جلدی نفع لے کے آئے۔ انہوں نے کہا ایک تو ان کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ بھائی تجارت کے لیے ضروری، کئی بندے بازار کے اندر بیٹھے نے کہنے میں تو بھائی سٹریٹ فارورڈ بات، بھائی سٹریٹ فارورڈ گل کرنے والے تواڈے متھے تے نکوڑی ضروری نہیں، سٹریٹ فارورڈ بات کا پتہ ہے، مسکرا کے کہیں بھائی جان اتنے کی دینی ہے، یہ وہ مسکرا کے بھی بات کر سکتے ہیں، سمائل پاس کر سکتے ہیں، آخر میں حدیث سنا دو، یہ ہر معاملے کے اندر۔ اور تاجر کو تو سب سے زیادہ بااخلاق ہونا چاہیے، اور یہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان تاجر آئے تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ مسلمان ہوئے تھے ہندوستان کے اندر، پہلی صدی ہجری کے اندر۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے سمائل پاس کرنا، بھول گئے نا ہم جب چیز 12 بجے ہوئے ہر وقت، تیرا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا، اس کو دیکھ کے مسکرانا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا مال بھی بیچیے اور مسکرا کے بیچیے اور صدقے کا اجر لیجیے۔ تو یہ مسلمان تاجر کی کچھ خوبیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مہینے جب تیسرا جمعہ آئے گا تو جو حرام بیوع ہیں تجارت، جس طرح سود وغیرہ ہے، بینکوں کا سود اور اس طرح کی چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ النجم إذا